بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بات کر لیتے ہیں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے حوالے سے۔ اس وقت قطر میں کی میزبانی چونکہ فیفا کو ملی ہے اور قطر میں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ مقابلہ جاری ہے، اور اس وقت تقریباً 32 ٹیمیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی طرح اس فائنل کو جیتیں اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ اعزاز ہے اپنے نام کریں۔ اس کے لیے ظاہر ہے قطر نے بہت تیاری کی، ان کی مینجمنٹ نے اچھا ایک انتظام بنایا، اور ان کی کوشش ہے کہ اس ورلڈ کپ کو پچھلے جو جتنے ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان سے منفرد اس کو بنایا جائے، اس میگا ایونٹ جو اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں جو قطر نے اور بہت سارے اقدامات کیے ہیں، تو اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ظاہر ہے اتنا بڑا ورلڈ کپ ہے اور دنیا کے اتنے سارے ممالک اس میں شریک ہوں گے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا ہے کہ اس میں دنیا بھر سے جتنے جو مبلغین ہیں، جو انٹرنیشنل سطح کے ہیں، بڑی سطح کے جو مبلغین ہیں، جن میں مختلف قسم کے مختلف ممالک سے جو مسلم مبلغین ہیں، اسکالرس ہیں، ان کو مدعو کیا گیا۔ تقریباً 21-22 کے قریب میں نے لسٹ دیکھی، اس میں بڑے بڑے مبلغین شامل ہیں، اور ان کو یہ ہدف دیا گیا کہ آپ یہاں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اور ظاہر مقصد اس کا یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس میں دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہ کا آنے کا چونکہ سلسلہ جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں اور ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں، اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو مقصد ان کا ایک یہ تھا کہ یہ جو ایک دعوت ہے اس کو بھی عام کیا جائے، اور یہ جو مبلغین ہے تو ان کے بھی فالوورز اور چاہنے والے دنیا میں بہت ہیں، اور ان کو بھی ایک اس ایونٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایک موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنی جو پسندیدہ شخصیت ہے ان سے وہ مل بھی لیں، اور ان سے ملاقات بھی ہو جائے، ان سے بات بھی ہو جائے۔ موقع ملتا نہیں ہے، تو یہ ایک موقع ایک اچھا غنیمت والا موقع ہوگا۔ لیکن اس موقع پر ان شخصیات میں ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی مدعو کیا گیا اور انہیں بھی یہ خدمت دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ انڈین میڈیا پچھلے 2 دنوں سے بڑے زور و شور کے ساتھ پروپیگنڈا کر رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کو پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور انڈیا جو میڈیا ہے، انڈیا کی موجودہ حکومت ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، اور انڈین میڈیا کی، انڈین حکومت کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے دشمنی کیا ہے۔ انہوں نے ایسا کوئی کیا جرم کر دیا کہ جس کی وجہ سے 2 دنوں سے اوپر تلے میڈیا مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور ان کے خلاف بھرپور قسم کی کمپین چلائے رکھی ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مبلغ ہیں، اسکالر ہیں، اور تقریباً 1990-92 سے انہوں نے، چونکہ وہ ہندوستان کے شہری ہیں اور وہاں انہوں نے پڑھا، علم دین حاصل کیا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، تو 1990-92 میں انہوں نے اپنا اسلامک انسٹیٹیوٹ کھولا، وہاں دین کا کام شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے انہوں نے اپنے بہت سارے لوگ پیدا کیے، شاگرد پیدا کیے جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے چونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک ٹی وی چینل بھی لانچ کیا، پیس ٹی وی کے نام سے، اور اپنے کام کو ٹی وی کے حد تک بڑھایا، چونکہ سوشل میڈیا تھا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے پروگرام انہوں نے کرنا شروع کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو انڈیا میں چونکہ بہت بڑی آبادی ہندوؤں کی ہے، سکھوں کی ہے، اور غیر مسلموں کی بہت بڑی آبادی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آباد ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے پروگراموں میں آتے رہے، ان سے بات چیت کرتے رہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اور ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، الجزیرہ کی رپورٹ کے غالباً انہوں نے اب تک 11 لاکھ کے قریب لوگوں کا لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہاں حکومت مودی سرکار کی ہے، اور مودی صاحب وہ شخصیت ہے کہ جن کا اپنا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے،
انڈیا کو اس نے دیا کیا سوائے انڈیا کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کے اور مختلف مذاہب کو نشانہ بنانے کے، ہندو اور مسلم فسادات کے، انہوں نے تو کچھ نہیں دیا۔ اور اس بیچارے کا قصور کیا مودی صاحب کا یہ ہے کہ انہیں ووٹ بھی ہندو مسلم کی بنیاد پہ پڑتا ہے۔ خود انصاف کی تو کوئی پرسنالٹی ہے نہیں ہے، خود انہوں نے کوئی کام تو کیا نہیں ہے، اور غربت کا مارا ہوا یہ انڈیا بیچارہ ٹوٹا پھوٹا غربت سے، 100 ارب کی عوام بیچاری غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو انہیں جب بھی کوئی مشہور ہونا ہوتا ہے، پاپولرٹی حاصل کرنی ہوتی ہے، تو ہندو مسلم کا نعرہ لگا لیتے ہیں اور بس انہیں ایک اکثریت مل جاتی ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ آزمایا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انہوں نے کم کرنے کے لیے اس پہ مختلف قسم کی پابندیاں لگائی، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ کسی کا قتل کیا، نہ کسی کے قتل کا فتویٰ دیا، نہ کوئی انہوں نے کوئی جماعت بنائی، نہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کی، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ علمی طریقے سے، چونکہ بھارت خود کو اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتا ہے، ایک جمہوری ریاست کہتا ہے، اور ایک آزادی رائے کا علم بردار خود کو سمجھتا ہے، لیکن انہیں ڈاکٹر ذاکر نائک برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے بالآخر ملک اپنا چھوڑنا پڑا۔ اگر انڈیا میڈیا کے پاس، انڈیا کے کسی یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے انہیں کتنا نقصان ہوا، مالی جانی جس طرح کا بھی، تو وہ ظاہر ہے دنیا کو دکھائے، دنیا کے سامنے پیش کرے، لیکن ان کو قیامت تک کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ بنگلہ دیش کا جو واقعہ ہوا اس میں چند ایک لوگوں کا یہ حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سمجھایا تھا، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن یہ تو ظاہر ہے بنگلہ دیش کا واقعہ ہے، ملک الگ ہے، ساری چیز الگ ہے، اس سے انڈیا کا کوئی نہیں، تو ان کو وجوہات بناتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ملک بدر کر دیا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کو چونکہ قطر نے بلایا ہے، تو اس پہ انڈین میڈیا بڑا بیچارہ رو رہا ہے، کل سے بہت ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کو ہم نے یہاں سے نکالا اور قدر کیا، اس کو قطر اپنے میگا ایونٹ پہ بلا رہا ہے، اور اتنا پروٹوکول، اتنا اعزاز۔ تو انڈیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد نہیں، ایک مسلمان مبلغ ہے، ہر فرقے، ہر مذہب کی جو اسکالرس ہوتے ہیں ان کے اپنے لوگوں میں ایک عزت ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ شخصیت ہے جن کی پورے مسلمانوں میں تقریباً کوئی 1.5 سے 2 ارب مسلمانوں میں ان کی بڑی عزت ہے، بڑی رسپیکٹ ہے۔ اور جب انڈیا سے انہیں نکالا گیا تو سعودی عربیہ نے انہیں ایوارڈ دیے، انہیں شہریت کی پیشکش کی، اسی طرح یو اے ای نے انہیں پیشکش کی، لیکن ملیشیا نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ انہیں یہ شہریت دی۔ تو اس میگا ایونٹ جو شروع ہوا، الحمدللہ اس میں تقریباً پچھلے 2 دنوں میں شروع کے تقریباً 800 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد غالباً کوئی 400-500 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اب تک کی میری معلومات کے مطابق تقریباً 1300 سے 1400 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اس میگا ایونٹ میں، قطر کی کوششوں سے۔ اور اس میں ظاہر ہے نہ کہ بندوق کے زور پہ کسی کو مسلمان کرتے ہیں، نہ جبراً کسی کو کرتے ہیں، چونکہ لوگ آ رہے ہیں اور اس ایونٹ میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ ایک کوشش کر رہے ہیں اور ایک پیغام پیش کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اس پیغام کو سمجھے اور اس کو عمل کرے، اور جس کو نہ کرے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ظاہر ہے کھیل ہے، ایک سپورٹس ہے، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اب تک 1000 سے اوپر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اب اس میں انڈیا کا چونکہ غصہ ڈاکٹر صاحب پہ بھی ہے، اور قطر پہ بھی ہے، اور ملیشیا پہ بھی ہے، تو میں انڈیا کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملیشیا سے تو ظاہر ہے آپ نہیں کر سکتے، ملیشیا آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے، ٹکر نہیں لے سکتے، ویسے زبردست قسم کا آپ کو جواب دے گا، اور قطر تو بہت اوپر کی چیز ہے، قطر کے تو آپ کسی حصے کے برابر بھی نہیں۔ مودی صاحب اور ان کی میڈیا جتنا بھی زور لگا لے، انہوں نے کوشش کی تھی، جو ملیشیا کے سابق صدر تھے مہاتیر محمد صاحب کے ذریعے، کہ کسی طرح ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے ملک بدر کیا جائے، ملیشیا سے بھی نکالا جائے، لیکن بہت غیور اور غیرت مند قسم کے لوگ ہیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔
لیکن انڈیا کو ایک زبردست جواب ان کی طرف سے یہ ملا کہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں انڈینز، غریب انڈین بیچارے جہاں روزگار نہیں کے، لاکھوں کی تعداد میں انڈین وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ مودی صاحب وہاں وہ بیچارے پیسے کماتے ہیں، اپنا روزگار کماتے ہیں، اور یہ تو ملیشیا کا ایک احسان ہوگا آپ پہ کہ انہوں نے آپ کے لوگوں کو وہاں ملازم رکھا ہوا ہے، تنخواہیں دے رہے ہیں، آپ کے کئی ارب، 100 ارب کی آبادی میں لاکھوں لوگوں کے وہ گھر کے چولہے جلا رہے ہیں، تو آپ ان کے سامنے صاحب بدمعاشی نہیں کر سکتے، آپ کی بدمعاشی ختم۔ ایک ذاکر نائک ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کو کی جڑیں ہلا دیں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ وہاں کئی لاکھوں لوگ مزدوری کرتے ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ہندوؤں کی، مسلمانوں کی، سکھوں کی، ہندوستان کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں قطر کی، تو قطر کی معیشت تو بہت اسٹیبل ہے، بہت مضبوط ہے، تو قطر کے ساتھ بھی آپ پنگا نہیں لے سکتے، قطر کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قطر ظاہر ہے قطر کی بہت اوپر کی معیشت ہے، ان کا لیول آپ سے بہت زیادہ اونچا ہے، تو یہ اس غلط فہمی کا آپ شکار نہ رہیں۔ آپ ان کو تڑیا نہیں دکھا سکتے، آپ کا میڈیا کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے نریندر مودی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے لوگ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی معیشت بہت مضبوط ہے، اور عرب دنیا کے اندر آپ اپنی پروڈکٹ بیچ کے گزارا کرتے ہیں۔ آپ کی پروڈکٹ اگر وہاں رک جائے، آپ کا وہاں سارا کچھ روک لیا جائے، تو آپ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے، مٹی کے پتلا ثابت ہوں گے، آپ میں اتنی سکت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا تیل پانی وہاں سے بند کر دیا جائے تو آپ کا مودی سرکار، آپ کی انڈین میڈیا جو اس وقت منہ کھول کھول کے اور آسمان کی طرف منہ پھاڑ پھاڑ کے، گلے پھاڑ پھاڑ کے قطر اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور فیفا ورلڈ کپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کا تھوکا ہوا آپ کے ہی منہ پہ گرے گا، آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ اور خلیجی ممالک کی ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے سامنے آپ رام رام ہو جائیں گے، ڈھیر ہو جائیں گے، تو انڈین میڈیا اور انڈین حکومت ایسی کوئی غلط فہمی نہیں کر سکتی۔